الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأعلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا نبي بعدي قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مقام آخر إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھو الصلاة والسلام مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ ایک میں ہی نہیں اور پہ قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں اور پہ قربان زمانہ ہے ایک میں ہی
زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، سبحان اللہ کہنا آپ کی مرضی ہے، مگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنم ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، سرور قلب و سینہ، والی دو جہاں غم گسار زمان، عرشوں کے راہی، محبوب خدا، محبوب کائنات، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کر لینے کے بعد آج کی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر مسند صدارت پہ جلوہ فرما آستان عالیہ میرا شریف کی رونق، گلشن آستان عالیہ میرا شریف، پیر طریقت رہبر شریعت، پیکر رشد و ہدایت، پیکر اخلاص و وفا، جناب حضرت علامہ پیر محمد شہزاد احمد مہروی دامت برکاتہم العالیہ، وزید اقبالہ وزید شرفہ ومتعن اللہ بطول حیاتہ، سجادہ نشین آستان عالیہ میرا شریف۔ آج کی اس خوبصورت محفل مقدسہ کے اندر تشریف فرما جید علماء کرام، استاذ الحفاظ والقراء، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ قاری محمد امیر قادری صاحب، استاذ القراء، پیکر اخلاص و محبت جناب حضرت مولانا قاری محمد سعد اللہ شاکر صاحب زید شرفہ، حضرت علامہ مولانا محمد سلطان حقانی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد منظور صاحب، جناب مولانا حافظ محمد ثاقب الرحمن صاحب، جناب حافظ محمد اظہر محمود مہروی صاحب، اور بلبل چمنستان رسالت مآب جناب بھائی محمد علی رضا قادری صاحب، اور زینت محافل اہل سنت جناب عزت مآب بھائی محمد توصیف الرحمن الخیری صاحب،
استاذ العلماء پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد جاوید صاحب، دیگر جن کے میں اسماء مبارکہ نہیں لے سکا، معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب علماء کا سایہ اہل سنت پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ جن کا انتظار تھا قبلہ پیر صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ اہل سنت پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ میں مشکور ہوں بھائی قاری محمد عابد چشتی صاحب میروی، آپ نے بڑی محبت بھری دعوت دی، آپ کی پوری ٹیم نے اتنی محنت کی، سجاوٹ کی، آپ دوستوں کو دعوت دی، لنگر کا اہتمام کیا، لائٹنگ کی، ساؤنڈ کو بلایا، قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، علماء تشریف لائے۔ یہ ان کی محنت کو داد دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے ذوق میں، علم میں، شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو مقام میں نے تلاوت کیا ہے، کیونکہ آنے والی جو شب ہے وہ شب معراج ہے۔ کون سی شب ہے سارے بولیے؟ شب معراج ہے، اور یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سید الانام، خیر الانام، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ کائنات کے اندر تشریف فرما، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، جتنے اولو العزم پیغمبر اور رسول تشریف لائے، سب کی عظمتیں شانیں وراء الورا ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو جتنے معجزے عطا فرمائے، سب سے عظیم اور بالا تر معجزہ معراج اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ ایک ہوتی ہے آیت، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہو، یعنی کسی ایسی چیز کا ظہور ہونا، وجود میں آنا جس کو انسان کی عقل قبول نہ کرے، اگر اس کا تعلق ڈائریکٹ خداوند قدوس کے ساتھ ہے تو اسے کہا جائے گا آیت ہے، نشانی ہے، قدرت ہے، اللہ کا کرشمہ ہے۔ تسی آکو جی مثال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت مائی حوا کا ماں باپ کے بغیر اس دنیا میں آنا، یہ اللہ کا کرشمہ ہے یا نہیں؟ بولو نا، اللہ کا کرشمہ ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے دنیا میں آنا، یہ اللہ کی نشانی ہے یا نہیں؟ اللہ کی نشانی ہے نا بھائی۔ اب اگر کسی ایسی چیز کا کسی نبی سے ظہور ہو جو انسان کے عقل میں بات نہ آئے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، ہاتھ میں اس عصا کو پکڑے ہوئے پھینکا، بڑا اژدہا بن گیا۔ انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، آپ کا وہ ہے معجزہ۔ کیا ہے بولیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں خبر دوں گا جو تم کھا کے آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم گھروں میں چھپا کے آئے ہو وہ بھی بتانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، بینائی عطا کر دیتے ہیں، کوہڑ کے مرض والے کو ہاتھ پھیرتے ہیں، ٹھیک کر دیتے ہیں، مردے کو کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بولو نا یار سبحان اللہ بولو۔ اب انگلیوں میں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا دست مبارک ہے، انگلیوں سے چشمے پانی کے جاری ہو رہے ہیں، یہ ہے معجزہ۔ یہ کیا ہے؟ چاند کی طرف انگلی کو اٹھاتے ہیں، چاند کو دو ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں، پھر مرضی آئے تو جوڑ بھی دیتے ہیں، توڑ بھی دیتے ہیں، پھر جوڑ بھی دیتے ہیں۔ اب امام الانبیاء کریم علیہ السلام اگر درخت کو حکم دے دیں قدموں میں بلا لیں، پتھروں کو چاہیں تو درود و سلام پڑھوا دیں،
اگر پتھر کو چاہیں تو پانی پہ تروا دیں، اگر بکریوں سے چاہیں تو کلمے پڑھوا دیں، اپنی غلامی کا اقرار کروا لیں، اگر اونٹوں کی طرف دیکھیں تو اونٹوں کو جناب والا اپنی بارگاہ میں بلا کر حاجت پیش کرنے کا موقع عطا فرما دیں، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ تیسرے نمبر پہ ہے وہ چیز جو انسان کے عقل میں نہ آئے، اللہ کے کسی ولی سے اس کا ظہور ہو تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ کیا کہتے ہیں بولی؟ آج کیونکہ اہلیان چشت کے چشم و چراغ یہاں موجود ہیں تو میں خواجہ معین الملت والدین خواجہ اجمیری علیہ رحمہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ایک بات سنا کے بات کا آغاز کرتا ہوں اور واقعہ معراج کے چند گوشے عرض کروں گا، پھر اپنی بات کو جلدی مکمل کر دوں گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف فرما ہے، دائیں طرف آپ کے خواجہ شہاب الدین سہروردی موجود ہیں، بائیں طرف حضرت اوحد الدین ایک بزرگ ہیں وہ موجود ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے، شہاب الدین بات سنو، اوحد الدین بات سنو۔ سامنے سے آپ کے نہ ایک 12 سال کا بچہ گزرا، اس نے ہاتھ میں کاسا اٹھایا ہوا تھا۔ کیا اٹھایا ہوا تھا؟ ہاتھ میں کاسا اٹھایا ہوا ہے، سامنے سے گزرا۔ اللہ کے ولی کی نظر پڑ گئی، اللہ کے ولی کی نظر پڑ گئی ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، اس کی ایک نگاہ تھی اللہ کے ولی کی طرف۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس کو دیکھا، اس 12 سال کے بچے کو کاسا اٹھا کے گزر گیا۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے، شہاب الدین سہروردی، اوحد الدین سنو، یہ جو سامنے بچہ میرے گزرا ہے نا ابھی کاسا لے کے، مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، جب تک اللہ اسے ہندوستان کا تخت نہیں عطا فرمائے گا تب تک ملک الموت اس کی روح قبض نہیں فرمائے گا۔ ہندوستان کا جب تک یہ بادشاہ نہ بن جائے اس کی روح قبض نہیں ہونے والی۔ خدا کی عزت کی قسم پھر زمانے نے دیکھا، ارے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن پر ایک نگاہ جس پر ڈالی تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے دہلی سے ایک گمنام بندہ اٹھتا ہے، پورے ہندوستان پہ راج کرتا ہے، ہندوستان کے تخت پہ راج کرتا ہے، دنیا اسے سلطان شمس الدین التمش کا نام دیتی ہے۔ سلطان شمس الدین التمش ہے۔ ایک نگاہ پڑی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، اللہ کے ولی کی نظر کا ایک کمال یہ تھا۔ اب قاری سعد اللہ شاکر صاحب علماء نے جنہوں نے یہ بات لکھی، انہوں نے جملہ یہ لکھا، انہوں نے کہا پھر ہمیں کہنے دیجئے، ارے جو کاسا لے کے سامنے آئے، ارے اسے تو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، ارے جو اپنا دامن لے آئے اسے کیا کچھ نہیں ملے گا اللہ کے ولیوں کے دربار۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اب پتہ چلا جو بادشاہ بنتے ہیں کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا ہاتھ ہو تو پھر وہ ایسے نیک بادشاہ ہوتے ہیں۔ خواجہ آپ کے مرشد نے فرمایا تھا میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرمایا تھا میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا جس کی زندگی بھر کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو اور زندگی بھر اس نے کبھی بدکاری نہ کی ہو۔ بڑے بڑے جبے کبے والے، بڑے بڑے عالم فاضل نام رکھنے والے، یہ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو نیک کہلانے والے اپنی صفوں میں کھڑے رہے، درمیان میں سے صفیں چیرتا ہوا جو بندہ آگے آیا اسے زمانہ سلطان شمس الدین التمش کا نام دیتی ہے۔ دنیا اسے سلطان شمس الدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے کہنے لگے، ارے بابا خود تو چلے گئے ہو مگر ہمارا راز فاش کر گئے ہو۔ کھڑی کے تاجدار کا قلم اٹھا آپ نے فرمایا، جیڑیاں آپے اڈیاں
کدی نہ چڑھنے اونچائیاں اوہ گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں چڑھایا ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت دو میں ہاتھ چاہ کے یار تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جیڑیاں گڈیاں او آپے اڈیاں کدی نہ چڑھنے اونچائیاں اوہ گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں بات کو مختصر کرتے ہوئے واقعہ معراج کی طرف آتے ہیں لوگ پریشان ہیں پتہ نہیں حضور واقعہ معراج یہ جو پیش آیا حضور معراج پہ گئے کس طرح واپس کس طرح آئے علامہ سلطان حقانی صاحب لوگ پریشان رہتے ہیں اس مسئلے میں پتہ نہیں آخر یہ واقعہ معراج کیسے ہوا اب میں قرآن کی 3 آیتیں پڑھوں گا پھر دیکھوں گا کہ سبحان اللہ قرآن سن کے کون کہتا ہے اور عارف کھڑی کا کلام سن کے تو سارے ہی سبحان اللہ کہتے ہیں نا اب اللہ کا کلام سن کر جس بندے کو ذوق آئے گا پھر میں کہوں گا کہ واقعتاً آپ خواجہ احمد میروی کی نگری میں بیٹھ کے اللہ کا کلام بھی سن رہے ہیں محبوب کا فرمان بھی سن رہے ہیں حضور کی ختم نبوت پہ نعرے کا جواب بھی دے رہے ہیں بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت مائی حوا کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آپ اس طرح ہے نا کہ دونوں جنت میں ٹھہر جاؤ کیا کرو سارے بولو کیا جنت میں ٹھہر جاؤ حضرت آدم علیہ السلام بھی ٹھہر گئے حضرت مائی حوا بھی جنت میں ٹھہر گئے اب اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن کی تلاوت کروں تلاوت اس طرح تو نہیں ہو سکتی جس طرح قاری القرآن نے کی مالک اس بندے کی اس میرے بھائی کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے جو لہن عطا کیا ہوتا ہے یہ بھی مالک کا کرم ہوتا ہے اور کسی کی نگاہ ہوتی ہے کہ بندے کو وہ منزل مل جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ بلند آواز سے ایک بار بولیے سبحان اللہ رب کائنات نے فرمایا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ٹھہر جائیے دوسری قرآن کی آیت مالک نے اعلان فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا یاد کیجئے کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو بے شک وہ سچے نبی تھے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا قرآن کی تیسری آیت سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ ان کو شہید نہیں کیا گیا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ
وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، فرمایا کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، آج بھی چوتھے آسمان پہ ہیں۔ تینوں قرآن کی آیتیں سامنے رکھو، ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں، اگر دل قبول کرے تو سبحان اللہ کہنا، وگرنہ خاموش بیٹھے رہنا۔ آؤ، حضرت آدم علیہ السلام اگر جنت میں جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت میں جا بھی سکتے ہیں، چوتھے آسمان پہ جا بھی سکتے ہیں، قرب قیامت واپس آ بھی سکتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں جا بھی سکتے ہیں، واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ارے اگر وہ انبیاء آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، پھر آمینہ کا لال کیوں نہیں آ بھی سکتا اور جا بھی سکتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اچھا، اکثر لوگوں کو نہ سمجھ نہیں آتی، وہ ذہن میں کہتے ہیں کہ یار کبھی موقع آیا میں سوال کروں گا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی کی بارگاہ ہے، ایک بندہ آیا، وہ دروازے میں بیٹھ گیا، مرید تھا، کہنے لگا آج میں پتہ کر کے ہی رہوں گا۔ واقع معراج بیان ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں حضور کیسے اس جسم کے ساتھ جنت میں چلے گئے، کیسے واپس آ گئے، ذرا آج میں پوچھوں گا۔ اچھا، ابھی اتنا تھوڑی دیر ہی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، آپ اٹھے۔ وہ بندہ جو وضو والی جگہ کے قریب بیٹھا تھا، ذہن میں تھا کہ میں سوال کروں گا، اٹھ کے چلا گیا۔ اس نے کہا ابھی خواجہ صاحب وضو کریں گے، لوگ وضو کریں گے، نماز ہوگی، بڑا ٹائم ہے۔ چلا گیا دریا کے قریب، گرمی آئی ہوئی تھی، کپڑے اتارے، کپڑے اتار کے پانی کے اندر چھلانگ لگائی، یوں ہی پانی کے اندر چھلانگ لگائی، غوطہ کھایا، دریا کے اندر چلا گیا، واپس نہیں آیا۔ دریا تھا دریائے دجلہ، اندر چلا گیا، واپس نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری سائیڈ سے جب سر نکالا نا، اب دریائے دجلہ نہیں تھا، دریائے ہندوستان تھا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری طرف سے نکلا، دریائے ہندوستان تھا۔ اب بڑا پریشان، قریب آبادی میں چلا گیا، وہاں آبادی میں چلا گیا نا، وہاں جا کر آبادی والوں سے دعا سلام کی، اس کی زبان اور ان کی بولی اور، کرتے 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 ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، اسی قبیلے میں اس بندے کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اولاد ہوئی، اولاد ہونے کے بعد 7 بچے ہوئے۔ کتنے بچے ہوئے؟ اور بولو کتنے بچے ہوئے؟ اچھا، 7 بچے ہوئے۔ 7 بچے ہونے کے بعد ایک دن کام کر کے جنگل سے واپس گھر میں آیا نا، کہنے لگا بیوی کو تو روٹی پکا، میں ابھی غسل کر کے آتا ہوں۔ گیا، چادر اتاری، تہ بند اتارا، جوں ہی دریا میں چھلانگ لگائی، غوطہ کھایا، اندر چلا گیا، دریائے ہندوستان میں گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سر نکالا تو دریائے ہندوستان نہیں تھا، وہی دریائے دجلہ تھا۔ اب کائنات حیران ہے اس بات پہ، توجہ رکھیے گا۔ اب جب وہ خواجہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہوا، وہی چہل پہل، ابھی وضو ہوا، نماز پڑھائی، خواجہ صاحب اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے خواجہ کے قدموں میں حاضر ہوا۔ میرے خواجہ مسکرا کے کہنے لگے، فرمایا اب پتہ چلا ہے آمینہ کا لال معراج پہ کس طرح گیا، کس طرح واپس آیا ہے۔ قدموں کو ہاتھ لگا کے کہنے لگا، خواجہ صاحب بس پتہ چل گیا ہے، اگر حضور جنید بغدادی کا منگتا اس کی نگاہ پڑ جائے، ارے وہ 7 بچے پیدا کر کے یوں چلا بھی جاتا ہے، واپس آ بھی جاتا ہے۔ ارے اگر جنید بغدادی کے غلام کی یہ شان ہے، پھر آمینہ کے لال کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آؤ میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا، سبحان سبحان الذی اسرا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع
البصیر، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون مسجد اقصی؟ کون سی مسجد اقصی جس کے اردا گرد اللہ نے اپنی نشانیوں کو رکھا ہے؟ توجہ رکھیے گا، 2-3 جملوں پہ گفتگو کرنی ہے۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ دعویٰ حضور کا اپنا نہیں کہ میں گیا، کیا دعویٰ ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ لے جانے والا خدا ہے، جانے والا مصطفیٰ ہے۔ سیراز معراج محبتاں والا، دیسی کسے دی سمجھ جان والا، صدیاں طالب گیا مطلوب، جبریل سی صد لے جان والا۔ بازیں آنکھ دے کیویں، بازیں آنکھ دے بن دروازیاں کیویں پہنچیا عرش تے جان والا۔ ابرکن نو اتھے دخل کیے، جاوے جان والا یا لے جان والا۔ ابر عقل نو اتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ اچھا توجہ میں جانے ذرا رکھو، میں ایک جملہ عرض کریں تساں۔ اے نقیب محفل توصیف الرحمان الخیری صاحب آج دیہڑی میڈی مسجد بیٹھے ہوئے تھے، انہیں گل کی تھی، ماں بڑی پسند آئی۔ انہاں نے یار گل سنو، ماں پیو بندے واسطے کتنی کامیابیاں نہیں دعا کرنا۔ آج اسی اپنے ماں پیو دعاواں دینے، جدو جدو اساں کامیابیاں ملنی ہیں پیان، انہوں نے حیات وچ بھی کامیابیاں ملی ہیں تو ماں پیو خوش ہونے ہیں۔ آج ماں پیو دنیا تو ٹر گئے ہیں، پر ان کامیابیاں اساں ملنیاں تے اسی ماں پیو کی کرنے ہیں؟ دعا دینے ہیں۔ کی کرنے ہیں؟ وہ بول چھوڑو، کی کرنے ہیں؟ ماں باپاں دعا دینے ہیں، خوش ہونے ہیں، تاکہ ماں باپ جنہاں نے صدقے نال اساں اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائیاں۔ گل سنو، کس سے بیٹے ہیں کامیابی ملے؟ پیو اگر موجود ہوئے تو پیو ذکر کرے نا، دنیا لے ویکھو اللہ پاک آج میرے بیٹے ہیں کتنی کامیابیاں عطا فرمائیاں۔ تو اسی سبحان اللہ نہ کرو، بلند آواز نال خوش ہو کے اپنی مرضی نہ لاکھو سبحان اللہ وقت ساکھ نہیں لوڑی نہ بس۔ اچھا توجہ، اگر کسے باپ کامیابی ملے تو دنیا والے نے سامنے پتر اعلان کرے نا کہ آج میرے باپ فلانی کامیابی ملی۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ اگر کسے پیر صاحب نی کامیابی نہ اعلان ہوئے تے چرچے کرنے مرید، اگر حاکم نی کامیابی سامنے آوے تے محکوم انہوں نے تھلے آلے جڑے چاہن آلے محبت کرن آلے اعلان کرنے آج ساڑھے حاکم اللہ فلاں کامیابی دیتی۔ اگر پیر کامیاب ہوئے مرید اعلان کرنے، اگر حاکم کامیاب ہوئے محکوم اعلان کرنے، اگر باپ کامیاب ہوئے بیٹے اعلان کرنے، واہ آمینہ نے لال اللہ نے محبوب توڑی عزت پہ قربان چلے جائیے۔ اے کامیابی محبوب الانبیاء محبوب کائنات معراج ہو رہی ہے، مگر اعلان خدا خود آپ پہ اعلان فرما کے کر رہا۔ ساری کائنات دا دستور ہے، دنیا دا دستور ہے، کسے نو کامیابی ملے محبت رکھن والا، چاہت رکھن والا، پیار کرن والا، انس رکھن والا زمانے والیاں نو اعلان کر کے دستا ہے، اوے لوگو میں
میرے پیر صاحب نو کامیابی ملی ہے، انعام ملیا ہے، میرے حاکم نو انعام ملیا، میرے ماں باپ نو اللہ نے عزت عطا فرمائیاں، کسے وزیر مشیر دا چان والا اعلان کرے گا اے لوگو انہاں نو اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائیاں نے، لیکن قربان جائیے امام الانبیاء دی عظمتاں تو آپ دیاں شاناں تو قربان جائیے۔ امام الانبیاء نو معراج ہو رہی ہے، اللہ معراج کروا رہا ہے، مگر اعلان خود کر رہا ہے سبحان اوے لوگو پاک ہے اور رب العالمین جڑا اپنے محبوب نو معراج تے لے بھی گیا ہے نالے واپس لے کے بھی آ گیا ہے۔ حضرت جبریل امین آپ فرمانے میں 70,000 فرشتے نال لے کے اللہ تعالیٰ دا حکم لے کے میں اللہ تعالیٰ دے حکم لے کے جدو زمین تے آیا حضرت ام ہانی دے گھر سونے آج آرام فرماون، توجہ میری جان ہے، بس تھوڑا جا وقت میرے کو لے، 2-3 چیزیں میں عرض کرا۔ حضور آرام فرماون، حضرت جبریل امین قدمہ تے آئے، کتھے آئے؟ اور بھی کس بجنا تو بے شک آرام سکون نلوان سکنے اساں تو سائیں دی دعا لینا آئے ہیں تو انشاءاللہ دعا لے کے جاساں اور مقصد کوئی نہیں لے کے آئے تے الحمدللہ نماز بھی پڑھ گئی دی تے روٹی بھی کھا گئی دی، ٹھیک ہے نا؟ تو سا نماز سارے ادا کرنی جنہ ادا نہیں کی تھی، تو ان بولو ایک باری سبحان اللہ تے گل مکائیے، بولو سبحان اللہ۔ اچھا 70,000 فرشتے لے کے حضور دے قدمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہن جگاواں کہیں، فرمایا جبریل یہی تے موقع اج کائنات دسنا چاہنے ہیں، میرے محبوب جگاؤ، یا اللہ کن جگائیں؟ فرمایا تھوڑا جا جھکو، تھوڑا جا جھکے نا ادب نال قدمہ تے ہاتھ لاؤ۔ میں اپنے جملے نے ذمہ دارہ محارج النبوہ علامہ معین کاشفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 905 ہجری سنے وفات، آپ فرمانے اللہ تعالیٰ فرمایا تھوڑا جا جھکو، جھک کے اپنے ہاتھ محبوب نے قدمہ نہ لاؤ، قدمہ نہ لا کے یا اللہ اور فرمایا ہون اپنے ہونٹ نیڑے کرو، یا اللہ کیوں؟ فرمایا توڑے ہونٹن کافور نے، یا اللہ پھر فرمایا انہا ہونٹن نال میرے یار دیا تلیاں بوسا دیو، یا اللہ اور فرمایا جدو تیرے ہونٹ محبوب دیا تلیاں نہ لگن گے نا میں زمانے والے نو دساں گا کائنات والو وہ استاد نہیں ہوتا جو قدموں کی تلیوں کو بوسا دے۔ جبریل حضور کے خاتم بھی ہیں، حضور کے نوکر بھی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ پوچھنے والے آنے پوچھی آئے اے جبریل مزہ کتنا آیا ہے؟ کسے شاعر نے تخیل دے اندر الفاظ دی صورت دے اندر بیان کیتا، شاعر کہندہ ہے جبریل امین بھی پکار دے ہونگے جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مل کے بولو سبحان اللہ، جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو آقا کی تلیوں میں دے، مزہ جو آقا کی تلیوں میں دیکھا، جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو بھی آقا کی تلیوں میں دے۔ توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دے کے اپنے ہونٹھاں نال تلیاں تے جگایا۔ کون؟ جبریل جی کے گالے عرض کی تھی آقا ان اللہ اشتاقا الہ لقائک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ توڑی ملاقات دا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ آپ دی ملاقات دا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تفسیر نعیمی دے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھیا، آپ نے لکھیا کہ اللہ تعالیٰ جڑا فرمایا نا کہ بے عبدہی دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بے عبد
عبد ہی تو نقطہ انہاں بیان کیتا، فرمان لگے کہ عبد اساں آکھا وینا جس نے اندر روح بھی ہوئے اور جسم بھی ہوئے، یعنی صرف روح تے عبد نے لفظ نہیں بلایا وینا، صرف جسم تے عبد نے لفظ نہیں بلایا وینا، فرمایا جس کے اندر روح بھی ہو جسم بھی ہو اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ گویا رب فرما رہا بے عبد ہی، میں نے اپنے بندہ خاص کو روح مع الجسم اپنی بارگاہ میں بلا کر انہیں معراج عطا فرمائی ہے۔ پھر بڑے بڑے سائنسدان بھی حیران رہ گئے، کہاں میرے آقا گئے جہاں کوئی نبی بھی کوئی رسول بھی نہیں پہنچے، بڑے بڑے انبیاء کرام کو معراج اللہ نے عطا فرمائی، معراج محمد نے کیا، راز جو افشاں وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ معراج محمد نے کیا، راز جو افشاں وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، پھیلائے ہوئے گوشائے تمنائے تجسس، سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ بے عبد ہی فرمایا جس دے اندر روح بھی ہوئے تو جسم بھی ہوئے۔ اچھا بس گل مختصر کریے، حضور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے سوار کیتا براق تے، جدو اس براق نوی جنت چو لین گئے نا تے 40,000 براق کے چوں ایک براق تے نظر پئی جڑا کونے تے بیٹھ کے موٹے موٹے اتھرو گرا کے رو رہا ہے۔ جبریل امین پوچھا ہاں بھئی توں کیوں رونا پیا؟ اس آکھیا بڑے عرصے دراز پہلے خبر سنی آئی کہ کوئی آنا پیا محبوب، بس تیاریاں شروع رکھو، ایک رات آسی معراج لی رات 27ویں شب 27ویں رجب المرجب، کائنات نے نبی جنت تشریف لے کے آسن تے تیاری کرو، تُڈے وچوں کوئی ایک براق جو ہو سی جس نے اتے کائنات نے نبی سوار ہو کے اللہ نی بارگاہ نے اندر 7 آسمانہ تو پار سدرت المنتہا تو پار تک محبوب اس نی سواری کرے سن، اس اتے سوار ہو کے ویسن۔ اللہ اکبر، جدو پریشان رونا پیانا آپ فرمایا وقت ای گل خوشی نہیں پریشان ہونے والی تے نہیں، رو کے آنا اڈے اتنے مقدر کتھو ہیں، اڈے اتنے مقدر کتھو جے محبوب نی سواری اساں بنایا وجے۔ اللہ اکبر، جبریل امین فرمایا اسی کہ اے براق رو نہیں، آج اپنے مقدر تے ناز کر، آج تونڈے اتھرو نکلنے پہ تے تونڈی عرضی مالک نی بارگاہ قبول ہو گئی، چل آج تو ہی محبوب نی سواری بن سے۔ کہن والے نے بڑی محبت دی بات کی تھی، رو کے براق کہندہ ہوئے گا آسے آسے عمریں ہیں گزاری، جھلے کھارے ہزاراں مالی باغ نویکھن دے جدو آیاں بہاراں، عرضی قبول ہو گئی، امام الانبیاء سوار ہوئے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے امام الانبیاء نے فرمایا دنیا والے ہو اے لوگو، میں جدو براق تے سوار ہویا پہلی نظر جتھے براق دی مکھ دیئے پہندیئے پہلا قدم براق دا، جدو مسجد اقصی دے رستے تے جا رہے ہیں مررتو بے قبر موسیٰ، اوے لوگو میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے اتوں گزریاں وا، مررتو بے قبر موسیٰ، مررتو بے قبر موسیٰ، اوے لوگو میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے اتوں گزریاں وا۔ سوال جڑا بندہ قبر چلا گیا، او جی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، تم کہتے ہو زندہ ہیں، میں کہا سن نبی پاک دی میں جڑی خود پہ حدیث پاک پڑھی، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کیا کہ ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے جسم کھائے۔ کیوں؟
فرمایا فنبی اللہ حی، پس اللہ کا کوئی بھی نبی ہو زندہ ہے، حی یرزقو، فرمایا صرف زندہ نہیں ہے بلکہ انہیں قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا قبلہ پیر صاحب آپ کو میں دعا لینا سے ایک جملہ عرض کرا کہ پیر صاحب قبلہ کسے دے گھر مرید دے بخت جاگن تشریف لے جان، ہن ماں دسو نماز نہ ٹائم بھی نہ ہوگے تے مرید آ کے چلو میں نفل پڑھ گی نا، یا تا آنکھوں مرید پتہ کوئی نہیں کہ پیر صاحب تشریف لے آنے پہنے، یا تا مرید آنکھوں کے پتہ کوئی نہیں بھی مرشد آنے پہنے، اگر آنے پہنے دے وقت مرید کدے بھی نفل نیت کے نماز نہیں پڑھنا، کیوں؟ اساں پتہ میرے مرشد آنے پہنے، میں مرشد نہ استقبال کرے ساں، میں مرشد نے استقبال کر ساں، انہوں نے راہ وچ کھلو کے بلا تشبیہ بلا تمثیل، مثال اللہ رسول واسطے نہیں ہونی، مثال حقیقت نال اس نے کوئی تعلق نہیں ہونا، مثال سمجھاونے ایسے ہونی، گل سنو توجہ رکھو، یا تا ای آکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت نامہ نہیں ملا ہے کہ تسا مسجد اقصی وچ پہنچنا۔ سلطان حقانی صاحب عظیم خطیب ہو تسی بھی، لیکن اے بابے پرانے بابے نے نکتا کہ یا تا ای آکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انویٹیشن کارڈ دعوت نامہ کوئی نہیں ملا، گل سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعوت آئی نہ کتھے مسجد تو ساں پتہ ہی کوئی نہیں یقینا کتھے دعوت مسجد، اگر پتہ آیا تو پھر اے آقا فرمانے پہن یصلی فی قبر ہی، وہ اپنی قبر نے اندر کھلو کے کیا کرنے پہ قبر نے اندر کھلو کے حضور فرمانے میں انہوں نے قبر تے گزریاں تے اگے او نماز ادا فرما رہے، گل بھی ٹھیک ہے، میرا وجدان آکھنا، میرا ایقان آکھنا، میرا ایمان آکھنا، یصلین مانا نماز بھی ہے، پر یصلین ایک مانا صلات وچوں درود بھی ہے، گویا میرے آقا فرمانے میں گزریاں تو موسیٰ علیہ السلام کھلو کے آمنہ نے لال نزاد تے درود پڑھنے پہ آیا۔ کدے غریباں دے محلے جا، پڑھ چھوڑو عرضی قبول ہو جائے گی، مطلب قبول ہو جائے، کدی آؤ غریباں دے محلے جا، اساں پننے باز فقیر سے در جان سجان تے آئے، نہیں تینجے لجپال ملا ساری دنیا چھان تے آئے، ساکوں در تو خالی نہ موڑی، اساں دامن تان تے آئے ہاں، ہن سب قد پنن دی چس آسی، نہیں وسدے بھان تے آئے ہاں، کدی آؤ غریباں دے محلے یار۔ حضور مسجد اقصی تشریف لے کے آئے، تمام انبیاء کرام موجود، اللہ دے محبوب علیہ السلام نماز پڑھان واسطے اگے ہوئے، حضرات محترم توجہ، میرے آقا نے امامت فرمائی، امامت فرما کے معراج دا سفر چلیا، مسجد اقصی تو اگے، بعض نے لکھا کہ اے سفر معراج ہے، اگلا سفر اعراج ہے، یعنی اے جتنے مقامات حضور علیہ السلام بلند کردیں تشریف لے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک حدیث پاک ہے، شاید کسی دی نظر چو گزری ہوئے، یعنی علماء پڑھی اسی ضرور، میرے آقا نے فرمایا میں آسمانت گیانا تے جس نبی نال بھی ملاقات ہوئی، جس رسول نال بھی ملاقات ہوئی، سارے ایک سوال ضرور کیتا، آقا توڑے علی نہ کے حال ہے؟ سبحان اللہ نہ بولو تو توڑے اپنے مقدر،
یا رسول اللہ علی نہ کیا حال ہے؟ میرے آقا فرمایا علی ہے جاننے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ جتنا علی نہ ذکر زمینہ تے وے نا اس تو ود کے اسمانہ تے علی المرتضی نہ ذکر ہے۔ اچھا ایک اور اس سے ریلیٹڈ اور ختم نبوت نے حوالے نال ایک چلو وہ بھی بیان ہو جاسی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جنگ تبوک دے موقع دے فرمایا اے علی تسی پچھے رہو عورتاں اور بچیاں کول۔ حضرت مولا کائنات دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ تسی ماں بچیاں تے عورتاں وچ چھوڑ کے بہنے پہ ہو۔ میرے آقا فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ جڑے ستے پہ ہو نہ بولو باقی تو بولو سبحان اللہ۔ اما ترضا کیا تسی اس بات تے راضی نہیں ہو کہ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہ تسی میڈے نال اسی طرح نی نسبت توڑی جس طرح حضرت ہارون نی حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ہے۔ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي لیکن میرے تو بعد کوئی نبی اور آن والا، میرے تو بعد کوئی نبی آن والا اور، میرے تو بعد آن والا نبی کوئی اور۔ ایک حدیث پاک اور سماعت فرما لو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان قریب 3 کذاب بہت بڑے آن گے سیکونو او جدو آسن نا تے کلہم یزعمو او دعویٰ کر کے تے بڑا بڑا گمان کرے سن نبوت نہ دعویٰ کر کے کہ کلہم یزعمو انہو نبیون، ہر ایک آکسی کہ میں نبیاں میں نبیاں میں نبیاں، لیکن اے میرے غلاموں سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ نہ آخری نبیاں میرے بعد کوئی نبی آن والا، سارے بولو میرے بعد کوئی نبی آن والا، میرے بعد کوئی نبی آن والا۔ اچھا حدیث مکمل سنو۔ میرے آقا نے فرمایا جس نبی جس رسول جس فرشتے نال ملاقات ہوئی ہر کہیں پوچھے آقا توڑے علی نہ کے حال ہے، توڑے علی نہ کے حال ہے۔ میرے آقا فرمایا میں ایک ایسا فرشتہ ویکھا جس نہ سجا ہاتھ مشرق نے اندر کھبا ہاتھ مغرب تک اتنی لمبائی وچ ہاتھ۔ میں پوچھا توڑا نام کے وے انہاں کہ میرا نام ملک الموت ہے۔ کہ نام ہے؟ میرا نام ملک نالی پوچھنے آقا توڑے علی نے کیا حال ہے؟ میرے آقا فرمایا ٹھیک ہے۔ عرض کی تھی آقا تسی ویسو نہ تے علی پاکاں سلام اکھیو۔ میرے آقا فرمایا اور عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو نہ اللہ تعالیٰ میں ڈیوٹی لائی نہ کہ روح قبض کریں تو میں اللہ پاک شروع دن تو ڈیوٹی لائی ہے کہ باقی سارے نہیں روحاں تود قبض کرنیاں۔ 2 ہستیاں اے جیاں جدو اندی واری آسی میں جانی تے ان جانن، انہوں نے روح تو قبض کرنے تو پہلے میرے دیں رجوع کرنا۔ یا اللہ کیوں کیڑیاں ہستیاں؟ فرمایا یا وہ مرتضی ہیں یا وہ مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ بلند آواز نال بولو۔ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی، میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی، تو بھاویں من یا نام مولا علی نو مولا، تو بھاویں من یا نام مولا علی نو مولا، مولا جدا محمد مولا خدا علی۔ بس میں اپنی بات مکمل کراں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا دے مقام تے پہنچے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس تو بعد لو دنوتو ان ملتن لأحترقتو بالی، سونے ہو ایک قدم بھی اگے گئے ہو نا تے میڈے پر نورانی پر اگے ونج کے جل ویسن، اتنی نورانیت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے اس روایت نال اختلاف کیتا، مگر آؤ اے مناقب دے اندر
اے روایت بعض نے بیان کی تھی، یہ امام کاشفی مثلا جس طرح انہوں نے بیان کی تھی، آپ نے فرمایا کہ جدوں حضور اگے چلن لگے نا، سرکار دے نالین مبارک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر اجازت دو تو ایک گل کراں؟ جی میرے آقا نے فرمایا ہاں نالین مبارک عرض کرن۔ آپ نے عرض کی تھی کہ میں اساں دوہاں ایک گل عرض کرنی کہ اے جبریل جی نالین مصطفیٰ، اے جبریل یاد رکھو جڑے حضور نبی کریم دے قدمہ نال نسبت رکھ لین، ویکھو شان ہی وے گھر ہانی نا، پر نالین حضور نے قدمہ ویچ مدینے مکے نہیں دھرتی ہے جڑی گلی ہے قدم مصطفیٰ نے تے نسبت نالین نہیں۔ پہلا آسمان نسبت قدمین نالین دی تے نالین نال پہلا آسمان، دوسرا تیسرا۔ اے جبریل دسنا ہے چاہنے ہاں جڑا قدمہ نال روے او عرشاں تے چلا جانا تے جڑا کدے اگے چلے کدے دائیں چلے کدے بائیں چلے، جڑا تھوڑا جا اگے چلے یاد رکھو منزلہ نہیں ملنیاں، جڑا قدمہ وچ آوے نا اللہ اساں عرشاں تے گھن وینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نے قدمہ نہ صدقہ اساں معراج مصطفیٰ نہ فیض عطا فرمائے۔ حضور نے اس معراج نے سفر مبارک نہیں خاصیتی وے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نے صدقہ اساں 5 نماز عطا فرمائیں۔ کتنیاں؟ سارے بولو کتنیاں؟ پہلی نماز پہلے ایک نبی نے ادا سنو، ان آدم لما طیب عند الفجر فصلا رکعتین فسارت الفجر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ قبول ہوئی، انہاں 2 رکعتاں پوریاں کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ 2 رکعتاں اٹھا کے اس امت محمدیاں فجر نی نماز نہ تحفہ عطا فرما دیتا۔ پھر زور نی نماز نے ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 رکعتاں پڑھیاں، حضرت اسحاق نے عقیقے نہ ادا کرن تو بعد اللہ نے شکر ادا کرن تو بعد 4 رکعتاں پڑھیاں۔ فصلا ابراہیم 4 رکعات فسارت الظہر۔ حضرت ابراہیم نے 4 رکعتاں اللہ تعالیٰ اساں زور نیاں پیشی نیاں 4 رکعتاں عطا فرما دیتا۔ اثر نہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے 4 رکعتاں انہاں پڑھیاں، اللہ تعالیٰ اس امتاں تحفے 4 رکعتاں نماز اثر عطا فرما دیتیاں۔ مغرب نے ٹائم حضرت داؤد علیہ السلام 4 رکعتاں نیت کیتیاں، تیسری تے بہ گئے، سلام پھیریا، اللہ تعالیٰ فرمایا سونے ہو تساں 3 پڑھیاں نساں 3 ہی قبولن۔ او 3 رکعتاں اٹھا کے اللہ تعالیٰ اس گناہگار امتاں مغرب نی نماز نہ تحفہ عطا فرما دیتا۔ اول من صلی العشاء الآخرت نبینا، آخری عشاء جڑی نماز جڑی تساں پڑھنی میں الحمدللہ پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ تے تساں ڈنڈی نہیں مارنی، ای معراج نہ خاص تحفہ اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ تے جڑا 50 نمازاں عطا ہوئیاں، ای حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وسیلے نال 5 رہیاں، تے ہن کم از کم 5 بھی پڑھ چھوڑو۔ ای عشاء نی نماز کسے اور نبی نہیں پڑھی، اللہ نے محبوب عطا فرمائی۔ آؤ بس آخری پیغام میرا یہ وے، 5 وقت نی نماز پڑھو، حضور نے ختم نبوت پیرا دیو۔ جڑا حضور نے ختم نبوت پیرا دینا، پھر اساں اپنی ذات تے یقین ہونا۔ پھر بابا جی آخنے ہونے ہیں نا کہ روح جب میری پیراہن خاک سے نکلی، روزے سے آواز آئی، وہ دیکھو محمد کا فقیر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ روح جب میری پیراہن خاک سے نکلے، روزے سے آواز آئے، وہ دیکھو میرا فقیر آیا ہے۔ کافراں کے پتہ حضور نشان کے وے، اے حضور نے غلام بیٹھیں جڑے حضور نے ختم نبوت پیرا دیونا بھی جاننے، جان دیونا بھی جاننے۔ اس سندھ نے نوجوان نی طرح جس نے سامنے قادیانی بک بک کی تھی کہ اوے قادیانی ہنجے اس آکھا گل سن، کلاڑی اتھے منجت رکھیز نہ آنا ہون دس قادیانی معاذ اللہ نبی ہے یا کافر ہے؟ اس جس وقت کلاڑی اتھے تکی نہ منجت آنا نا وہ تو کافر ہے یا مردود ہے یا وہ تو مرتد ہے یا جہنمی ہے یا اس آکھا تونڈ بس یہی ہے قادیانی تے ایمان۔ کلاڑی اساں نہ پائی ساہنا ہون میں لمحہ پونا، تو میڈی منجت رکھ ہون 1 وار نہیں، تو 2 وار نہیں، 3 وار نہیں، 100 مرتبہ بھی آگ چھوڑ دے نبی پاک دا کلمہ۔ لیکن سن، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ اہل سیاست کا فسو، ہم نے فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ تو تے آنا 1 وار
کلہاڑی میں تیری گردن تے رکھی تو مکر گیا، تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہر ٹکڑے وچوں آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک بلند کرو حد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک قدر نبی دا، بس آخری مصرے بابا جی پڑھ دے ہوندے ہیں، قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے، او قدر نبی دا جانن والے سوں گئے ویچ مدینے، شاہد بچے اللہ تو ہمیں مدینے گئے بنجے، بولو سبحان اللہ، قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے، او دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوں گئے ویچ مدینے، قدر پانی دا او مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی، او قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی، صدا بہار دیویں اس باغیں، کدی خزانہ آوے ہومن فیض ہزاراں تاہیں، ہر بکھا پھل کھاوے، وآخر دعوانا